بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعطرتہ وازواجہ وانصارہ واحبابہ واتباعہ الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والہادی الی صراطک المستقیم وعلی آلہ حق قدرہ ومقدارہ العظیم۔ معزز و محتشم حضرت صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ محمد نعیم الدین شاہ صاحب زیدہ مجدہ اور جملہ برادران اسلام شب کرم کے جملہ سامعین جو اس وقت پوری دنیا سے ہمیں سن رہے ہیں، الحمدللہ جیسا کہ بتایا گیا 50ویں شب کرم ہے اور یہ سمارٹ شب کرم ہے۔ موجودہ حالات کی وجہ سے زیادہ سامعین جو ہے وہ فزیکلی تو ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں، لیکن الحمدللہ بہت سے حضرات اس وقت ان تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے۔ اللہ رب العزت سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، وبا کے اس دور میں ظاہری باطنی صحت نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک کی آمد ہے، اللہ رب العزت ہمیں ماہ رمضان کی برکتیں نصیب فرمائے اور خیر سے رمضان المبارک کے معمولات عطا فرمائے۔ آج الحمدللہ ہم ہر شب کرم پہ جو مضامین قرآن کا سلسلہ بیان کرتے ہیں اس میں سورۃ الرعد کے مضامین بیان کیے جائیں گے، جو 13ویں پارے میں سورہ یوسف کے بعد آتی ہے، اور سورۃ الرعد 6 رکوع اور 43 آیات 43 آیات پر مشتمل ہے، اور علماء کرام کا اس کے بارے میں اتفاق ہے کہ اس کی اکثر صورتیں مکی ہیں، اکثر آیات اس کی مکی ہیں، اور ان میں سے کچھ آیات ایسی ہیں جو ایکسیپشنل طور پر مدینہ پاک میں نازل ہوئیں اور مدنی آیات ہیں، لیکن مجموعی طور پہ یہ مکی صورت ہے۔ اور اللہ رب العزت نے تمام قرآن کی صورتوں کے درمیان ایک ربط رکھا ہے، ایک کنیکٹیویٹی موجود ہے، ایک تسلسل موجود ہے۔ سورہ یوسف کے آخر میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ کہ کتنی ہی نشانیاں زمینوں اور آسمانوں میں ایسی ہیں کہ جو ان کفار اور مشرکین کے سامنے سے ہر روز گزرتی ہیں۔ اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیوں کو یہ دیکھتے بھی ہیں، وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ اس حال میں کہ وہ اس سے اعراض کر رہے ہوتے ہیں، پیٹھ پھیر کے گزر جاتے ہیں، توجہ نہیں دیتے۔ تو سورہ یوسف میں اجمالی طور پہ چند ان نشانیوں کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ ہر روز انسان کے سامنے سے ایسی نشانیاں گزرتی ہیں جو انسان کو اللہ رب العزت کی جانب متوجہ کرتی ہیں، لیکن جو توجہ نہ کریں پھر وہ غفلت میں ہی ٹامک ٹوئیاں مارتے رہتے ہیں۔ اب وہ جو اجمال سورہ یوسف کے آخر میں آیا تھا اس کی تفصیل کے طور پہ سورۃ الرعد میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی نشانیوں کا ذکر فرمایا، چاہے وہ نشانیاں آسمانوں میں ہوں یا زمینوں میں ہوں یا پہاڑوں میں ہوں یا شجر و حجر میں ہوں، کھول کھول کے اللہ رب العزت نے اپنی توحید اور اپنی قدرت کی ان نشانیوں کا ذکر فرمایا۔ تو آئیے ان میں سے ہم کچھ نشانیوں کا یہاں پہ ذکر کرتے ہیں جو سورہ رعد کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الف لام میم را، تو حروف مقطعات میں سے ایک ایسا حرف مقطعات جو صرف اسی صورت کے شروع میں آیا ہے اور کسی صورت کے شروع میں نہیں آیا، اس کے ساتھ اس کا آغاز ہوا الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذین انزل الیک من ربک بالحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون کہ یہ جو صورت ہے اس کے اندر اللہ رب العزت کی وہ نشانیاں ذکر کی گئی ہیں جو اللہ رب العزت نے حق کے ساتھ نازل فرمائی ہیں، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ پھر اللہ رب العزت نے آنے والی آیات میں سب سے پہلے آسمانوں اور زمینوں میں پھیلی قدرت کی رنگینیوں کا تذکرہ فرمایا، آفتاب و مہتاب کا ذکر کیا کہ وہ کیسے اپنی اپنی باری پہ آ کے روشنی مہیا کرتے ہیں، چاندنی بانٹتے ہیں اور نور تقسیم کرتے ہیں۔ پھر پہاڑوں میں جاری چشموں کا ذکر فرمایا،
اور پھر حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں اس کی تفسیر میں بھی لکھا کہ اللہ رب العزت نے کتنے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا کہ مٹی بھی ایک ہے، پانی بھی ایک ہے، لیکن اس ایک ہی طرح کی مٹی اور پانی کے اندر سے جب اللہ تعالیٰ مختلف باغات اور چیزوں کو اگاتا ہے تو وہ پھول رنگ برنگے ہوتے ہیں، اپنے رنگ و بو میں اور اپنے ذائقے اور تاثیر میں جدا جدا ہوتے ہیں۔ یہ بو قلمونی اور یہ تنوع اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ ایک ہی طرح کی مٹی سے مختلف رنگوں کے پھول پیدا کرنا یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العزت کا خاص کرم اور اس کی قدرتوں کا اظہار ہے۔ اسی طرح شکم مادر میں، ماں کے پیٹ میں ایک قطرہ آب کو انسان تک بنانے کے جتنے مراحل سے گزارا جاتا ہے وہ ساری تبدیلیاں بھی اللہ رب العزت کی قدرت سے وقوع پذیر ہوتی ہیں۔ پھر اس سورت کی آیت نمبر 11 خاص طور پہ توجہ کی طلبگار ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے افراد اور قوموں کے عروج و زوال کا اٹل قانون ذکر کیا۔ کیوں عروج ملتا ہے، کیوں کوئی قوم زوال پذیر ہوتی ہے، اس کا ذکر اس آیت میں کیا گیا۔ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ۔ اس آیت کے آغاز میں اللہ رب العزت نے اپنی اس نشانی اور قدرت کا ذکر کیا کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں خود اپنی حفاظت کر رہا ہوں۔ فرمایا اس خوش فہمی میں نہ رہنا، بلکہ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ بِاللَّيْلِ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ، کہ انسان کی حفاظت کرنے والے نگہبان اس کے آگے بھی موجود ہیں، اس کے پیچھے بھی موجود ہیں، ہر وقت فرشتے پہرے داری کے لیے ساتھ مقرر ہیں۔ یحفظونہ من امر اللہ، جو اللہ کے حکم سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ کبھی انسان حادثے سے بچ جاتا ہے، ایکسیڈنٹ سے بچ جاتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ اتفاق ہو گیا، وہ اتفاق نہیں ہوتا، بلکہ وہ اللہ رب العزت کے مقرر کردہ فرشتے اس کو موت کے منہ سے بچا کے پھر زندگی عطا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان نعمتوں کو یاد دلایا جا رہا۔ یہاں حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت مولا علی شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یہ واقعہ لکھا کہ آپ کے پاس ایک دفعہ ایک بندہ آیا اور اس نے آ کے عرض کیا کہ قبیلہ مراد جو مکہ کے اندر آباد ہے، اس قبیلے کے کچھ لوگ آپ کو قتل کرنے کی سازش کر رہے ہیں اور آپ کو جان سے مارنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت علی شیر خدا اقلیم یقین و رضا کے فرما روا نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا ہر شخص کے ساتھ 2 فرشتے مقرر ہوتے ہیں جو اس کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں۔ جب تک مقررہ گھڑی نہ آ جائے کوئی انسان کو مار نہیں سکتا، اور جب موت کا وقت آتا ہے وہ دونوں فرشتے آگے سے ہٹ جاتے ہیں اور انسان کے اوپر موت مطاری کر دی جاتی ہے۔ تو حضرت علی نے فرمایا ان الاجل حصن حسین، کہ وہ موت جس سے تم ڈرتے ہو وہ تمہاری بڑی محافظ ہے، اور وہ انسان کو جو ہے وہ بچا کے رکھتی ہے جب تک کہ اس کا مقررہ وقت نہ آ جائے۔ تو یہاں پر یہی بات اس آیت میں ذکر کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کیے گئے۔ اور پھر عروج و زوال کا قاعدہ ذکر کیا کہ جب تک قومیں اپنے آپ کو خود نہ بدلیں اس وقت تک اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا۔ عروج کو زوال اور زوال کو عروج میں نہیں بدلا جاتا، انسان کو خود کوشش کرنی پڑتی۔ آیت نمبر 13 جو 30 نمبر آیت ہے اس میں رعد کا کلمہ ذکر کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے اس سورت کو سورت الرعد کہا گیا۔ وہ آیت یہ ہے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب بادل آتے ہیں تو بجلی کی ایک کڑک کی جو آواز سنائی دیتی ہے، تم تو کڑک سمجھ رہے ہوتے ہو، اس سے ڈر رہے ہوتے ہو، فرمایا بادل بھی اس وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ رب العزت کی تسبیح و تمجید اور تحلیل کر رہے ہوتے ہیں، اور ملائکہ بھی اللہ کے ڈر سے تسبیح بیان کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس پہ چاہتا ہے بجلیاں گرا کے اسے عذاب میں مبتلا کرتا ہے، جبکہ وہ لوگ اللہ رب العزت کے بارے میں بحث و تمییز کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہم سب کے لیے کتنی اطمینان بخش ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بادل گرجے، جب بجلی کڑکے، تو جو شخص یہ کلمات پڑھے تو اگر بجلی اس کو نقصان پہنچائے تو اپنے اس غلام کی دیت میں محمد عربی خود ادا کروں گا۔ یعنی جو آدمی یہ کلمات پڑھ لے کبھی بھی بجلی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ تو یہ کتنی بڑی امید کی بات ہے، اور وہ دعا کون سی ہے آپ بھی یاد کر لیجئے۔ فرمایا سبحان من یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ میں پھر دوہرا رہا ہوں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دعا سورہ رعد کے حوالے سے سکھائی، سبحان من یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور اس آیت کے پوچھا کہ کیا وہ کافر بجلی سے جل گیا؟ تو صحابہ نے کہا تمہیں کس نے بتایا؟ کہا ہم اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھے اور اس وقت یہ والی آیت حضرت جبرائیل امین لے کے آئے تو ہمیں پتہ چلا کہ آج اس کافر کا انجام ہو گیا۔ تو یہ وہ والی آیت ہے جس کی وجہ سے اس سورت کو سورۃ الرعد کہا گیا۔ تو اللہ رب العزت کے عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے، اس کی رحمتوں کو طلب کرنا چاہیے اور ان دعاؤں کو مانگتے رہنا چاہیے۔ پھر میں آپ سب احباب کی توجہ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 17 نمبر آیت کی طرف مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ یہاں میرے حضور غریب نواز، ضیاء الامت، مفکر اسلام، مفسر قرآن، نباز عصر پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا خوبصورت رہنمائی فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دو ایسے نظریات ہیں جن کے بارے میں آج کل ملحدین اور ایتھیسٹ جو ہیں وہ بڑی بغلیں بجاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ڈارون نے ہمیں عطا کیے ہیں اور ہم کوئی ان نظریات کو جانتا نہیں تھا۔ ان میں سے ایک نظریہ ہے سٹرگل فار ایگزسٹنس، جسے کہتے ہیں تنازع للبقاء کا ایک نظریہ ہے کہ اس کائنات میں ہر چیز اپنے باقی رہنے کے لیے کوشش اور محنت کر رہی ہے اور جس کے اندر قوت زیادہ ہوتی ہے وہ آگے آتا ہے اور باقی سب کو کچل دیتا ہے۔ جیسے سمندر میں جو قوت والی مچھلیاں ہیں وہ کمزور مچھلیوں کو کھا جاتی ہیں، طاقتور لوگ کمزور لوگوں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ سٹرگل فار ایگزسٹنس کا نظریہ۔ اور دوسرا نظریہ ہے اسے کہتے ہیں سروائیول آف دا فٹسٹ، اور اس کو عربی کے اندر بقائے اصلح کہا جاتا ہے، اور یہ نظریہ بھی ڈارون کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ اس کائنات میں بقا اسے نصیب ہوتی ہے جو فٹسٹ ہو، جس کے اندر قوت زیادہ ہو، جو زیادہ مفید ہو معاشرے کے لیے، وہ باقی رہتا ہے۔ تو حضور ضیاء الامت کا جملہ سنیں، آپ فرماتے ہیں جب اس آیت نمبر 17 کو غور سے پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حکمت کی انگوٹھی کا یہ قیمتی نگینہ قرآن کے بحر حکمت کا ہی ایک چمکتا ہوا موتی ہے، اور قرآن نے ڈارون سے کئی 100 سال پہلے یہ قانون اپنے ماننے والوں کو عطا فرمایا۔ یہ کسی انگریز کا دیا ہوا قانون نہیں ہے بلکہ رب محمد کا دیا ہوا قانون ہے، اور یہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے۔ اور وہ آیت کہ اما الزبد فیذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، کہ پانی کے اوپر جو جاگ بنتی ہے اللہ نے فرمایا وہ جاگ رائگان چلی جاتی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، اس زمین پہ باقی وہی رہتا ہے جو نفع مند چیز ہو۔ وہ ادارہ باقی رہتا ہے جو معاشرے کے لیے نفع مند ہو، وہ فرد باقی رہتا ہے جو معاشرے کو نفع پہنچائے، وہ شخصیت باقی رہتی ہے جو معاشرے کے لیے کچھ کر کے جائے، جو سوشل ایکٹیویٹیز کر کے جائے، جو معاشرے کے لیے بہتر اقدامات کر کے جائے، اللہ اسے بقا عطا فرماتا ہے۔ لوگ مٹ جاتے ہیں، نام مٹ جاتے ہیں، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، بڑے بڑے لوگ مٹ جاتے ہیں، باقی وہی رہتا ہے جو حضور کی امت کی خدمت کر کے جائے، جو معاشرے کے لیے بہتر کام کر کے جائے۔ حضور ضیاء الامت جیسے لوگ باقی رہتے ہیں، دارالعلوم محمدیہ غوثیہ جیسے ادارے باقی رہتے ہیں، اور وہ ادارے اور انسٹیٹیوشن باقی رہتے ہیں جن سے قوم کو فیض ملتا رہے۔ تو ہمیں اس فیض کو آگے پہنچانے کے سلسلے کو جاری رکھنا ہے۔
جتنے منصوبہ جات آگے حضور ضیاء الامت ہمیں عطا فرما کے گئے، اب ان میں چاہے قرآن کمپلیکس کا منصوبہ ہو، چاہے مساجد کی تعمیر کا منصوبہ ہو، چاہے مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کو الکرم یونیورسٹی بنانے کا منصوبہ ہو، یہ در حقیقت وہی سروائیول آف دا فٹسٹ کا نظریہ ہے، اور یہ کسی ڈارون نے عطا نہیں کیا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور رب محمد نے عطا فرمایا۔ تو یہ بھی اس سورۃ الرعد کی خاص توجہ طلب آیت ہے، جسے آیت نمبر 17 کہا گیا ہے۔ اور آخر میں 2 آیات کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں جن سے اس پوری سورت کا مرکزی عنوان سامنے آتا ہے۔ آیت نمبر 21 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے اولو الالباب جو عقل والے ہیں ان کی نشانیاں ذکر فرمائیں کہ ان کی پہلی نشانی یہ ہے ایفائے عہد، وعدہ پورا کرتے ہیں، اور دوسری یہ ہے کہ وہ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم ویخافون سوء الحساب، وہ لوگ کہ جن چیزوں کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ انہیں توڑتے نہیں ہیں بلکہ انہیں جوڑتے ہیں، اور اللہ سے ڈرتے ہیں اور عذاب خدا سے ڈرتے رہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں سے حسن سلوک کا حکم دیا۔ رمضان المبارک کی آمد ہے، اور اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک یہ سورۃ الرعد کے مضامین میں سے ایک مرکزی مضمون ہے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ رشتہ دار جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے بھی چشم پوشی کرتے ہوئے اپنا تعلق اس سے جوڑو۔ حضور غریب نواز حضرت قبلہ پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو رشتوں کی ٹریفک ہے یہ 2 وے ٹریفک نہیں ہے، یہ 1 وے ٹریفک ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی طرف سے نبھانا ہے، اس کی وہ جانے اسے پاس وفا تھا یا نہ تھا، تم فراز اپنی طرف سے تو نبھاتے جاتے، تو اپنے کا حصے کا کام کرنا، اپنی طرف سے رشتوں کو نبھانا، اس کا حکم دیا گیا ہے۔ ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کی حدیث ہے جو اس آیت کی تفسیر میں ذکر کی گئی، لیس الواصل بالمکافی، کہ صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو کسی کے صلہ رحمی کے بدلے میں آپ سے اچھا سلوک کرے۔ کوئی آپ سے اچھا سلوک کرے تو آپ اس کے بدلے میں اچھا سلوک کریں، یہ صلہ رحمی نہیں ہے، بلکہ سرکار نے فرمایا وَلَٰكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِي إِذَا انْقُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب رشتہ دار تعلق توڑے تو وہ تعلق جوڑے، جب کوئی اس سے تعلق ختم کرنا چاہے وہ پھر بھی سرکار کی سنت کا احیاء کرنے کے لیے اس تعلق کو بحال رکھے تو وہ صلہ رحمی کرنے والا ہے۔ اور خاص طور پہ سرکار نے فرمایا کہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ انسان اپنے والد کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، کہ جن کے ساتھ اس کے والد کے اچھے تعلق تھے، جو دوست والد بنا گیا، ان دوستیوں کا بھی وہ خیال رکھے۔ یہاں تک صلہ رحمی کا حکم اس آیت میں دیا گیا۔ آیت نمبر 22 کی طرف توجہ فرمائیں، والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے صبر کیا، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کی، وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، اور ہم نے جو انہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے رہے، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور برائی کو نیکی کے ساتھ دور کرتے رہے، اولئک لہم عقبی الدار، ان کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے، جنات عدن یدخلونہا، وہ جنت میں داخل ہوں گے، ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ یہ آیت میں نے اس لیے پڑھی ہے کہ اس آیت کے اندر بھی ایک خاص مضمون ہے جس کو ہمارے شیخ کریم حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا، اور وہ مضمون تو یہ ہے کہ اس آیت میں کاملین کے مقامات کا بیان ہوا کہ جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں انہیں جنت میں بلند مقام دیا جائے گا، سرکار کے سائے میں جگہ ملے گی، جنت کی نہریں ان کو عطا کی جائیں گی۔ لیکن اس میں ایک خاص بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے مقبول بندوں کے والدین، ان کی بیویوں اور ان کی اولاد کو بشرطے کہ وہ ایمان کی صفت سے متصف ہوں، ان کاملین کے درجات اور مقامات عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے کہ جو نیک لوگ ہوں گے ان کی فیملیز کو بھی اللہ تعالیٰ وہی مقام عطا کرے گا جنت میں جہاں وہ ہوں گے، وہیں اللہ تعالیٰ ان کے رشتہ داروں اور ان کے دوستوں کو بھی جو ہے وہ جگہ عطا فرمائے گا، اگرچہ وہ اعمال کے لحاظ سے ان مقامات کے اہل نہیں ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان اپنے نیک بندوں کو خوش کرنے کے لیے ان مقبول بندے کے رشتہ داروں کو بھی وہ جگہ عطا فرمائے گا۔ تو یہاں پر یہ حدیث حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کوٹ فرمائی، کل نسب و سحر ینقطع الا نسبی و سحری، سرکار نے فرمایا قیامت کے دن ہر نسب منقطع ہو جائے گا، ہر رشتہ داری ختم ہو جائے گی، لیکن نہ میرا نسب منقطع ہوگا نہ میری رشتہ داری ختم ہوگی، وہ اس وقت بھی باقی رہے گی۔ تو یہاں پیر صاحب فرماتے ہیں
کہ اس نسب میں اہل ایمان کی دوستیاں اور قرابتیں منقطع نہیں ہوں گی، کیونکہ یہ دوستیاں بھی حضور کی وجہ سے ہیں، یہ رشتہ داریاں بھی سرکار کی وجہ سے ہیں، تو یہ بھی منقطع نہیں ہوں گی۔ سارے مومن حضور کے روحانی فرزند ہیں، میں دوبارہ دوہرا، سارے مومن حضور کے روحانی فرزند ہیں، روحانی اولاد ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے یہ رشتے بھی منقطع نہیں ہونے دے گا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ احد کے بعد جتنے سال مدینے میں تشریف فرما رہے، آپ ہر سال مزارات احد میں جو شہداء تھے ان کے مزار پہ جاتے، اور یہی آیت وہاں ان کے مزار پہ جا کے آپ پڑھتے، جب وہ قبریں سامنے آتی، مزارات سامنے آتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، اے صبر کر کے شہادت پانے والو، تمہارے اوپر سلام ہو کہ تمہیں کتنا اچھا ٹھکانہ ملا ہے۔ ثم کان ابو بکر یفعلہ، سرکار کے بعد یہ کام حضرت ابو بکر نے جاری رکھا کہ شہدائے احد کو جا کے سلام کرتے۔ ثم کان عمر یفعلہ، پھر حضرت عمر نے یہ عمل جاری رکھا۔ وکان عثمان بعد عمر یفعلہ، اور حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان نے یہ سلسلہ جاری رکھا۔ تو یہاں پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ اولیاء کرام کے عرس اور مزارات پر حاضری دینے کی یہ روشن دلیل ہے کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد کے مزار پہ تشریف لے جاتے، ایسے ہمیں بھی اولیاء اللہ کے مزارات پہ جانا چاہیے، وہاں حاضری دینی چاہیے۔ اولیاء اللہ کے عرس میں ہر سال سالانہ جس طرح سرکار جاتے تھے، یہ جانا بھی سرکار کی سنت ہے، حضور کے صحابہ کی سنت ہے۔ اسی لیے ہم اللہ والوں کی بارگاہ اسے اطمینان نصیب نہیں۔ ٹیلی ویژن کی سکرین پر حسن عریاں کی عشوہ ترازیاں اور نغموں کی پھہار بھی اس کی پیاس نہیں بجھا سکتی، دولت کے انبار بھی اس کو تسکین نہیں دلا سکتے۔ سکون و اطمینان صرف اللہ کے ذکر میں ہے، دلوں کا اطمینان صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ اور یہ ہمیں کہاں پتہ چلا؟ یہ اسی سورۃ الرعد میں پتہ چلا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا ایمان والوں کے دل کسی اور شے میں سکون نہیں پاتے، انہیں سکون ملتا ہے تو اللہ کے ذکر میں سکون ملتا ہے۔ اس لیے اگر دلوں کا سکون چاہیے، راحت اور اطمینان چاہیے، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کا ذکر کرنا چاہیے۔ اور پھر فرمایا یمحو اللہ ما یشاء یثبت وعندہ ام الکتاب، اللہ تعالیٰ کے پاس لوح محفوظ ہے، اور جس چیز کو اللہ وہاں پہ لکھنا چاہتا ہے لکھ دیتا ہے، اور جس چیز کو مٹانا چاہتا ہے مٹا دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار سے اس آیت کا مفہوم پوچھا کہ کیا مطلب ہے اللہ لکھ دیتا ہے اور مٹا دیتا ہے؟ بعض لوگ تو کہتے ہیں اللہ نے جب لوح محفوظ میں ہمارے یہ عمل لکھ دیے ہیں تو ہمارا کیا قصور ہے، اللہ نے لکھے ہیں تو ہم کر رہے ہیں۔ تو یہاں جب حضرت علی شیر خدا نے سرکار سے پوچھا حضور اس آیت کا مطلب کیا ہے، سرکار نے فرمایا لَأُقِرَّنَّ عَيْنَيْكَ بِتَفْسِيرِهَا وَلَأُقِرَّنَّ عَيْنَ أُمَّتِي بِتَفْسِيرِهَا، اے علی آج میں تیری آنکھوں کو بھی اس آیت کی تفسیر سے ٹھنڈا کروں گا اور اپنی امت کی آنکھوں کو بھی ٹھنڈا کروں گا۔ یہ آیت کی کیسی تفسیر ہے جس سے امت کی آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہیں؟ وہ تفسیر یہ ہے، فرمایا الصدقۃ علی وجہها وبر الوالدین واجتناب المعروف محول الشقاء سعادۃ، فرمایا جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ لکھا ہوا مٹاتا نہیں ہے، اللہ کا پاک نبی فرما کے گیا، فرمایا جو بندہ صدقہ کرے اور جو بندہ والدین سے اچھا سلوک کرے اور جو بھلائی کرے، اللہ تعالیٰ اس کی بدبختی کو لوح محفوظ میں سعادت مندی سے بدل دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر وہ بدبخت ہو تو اسے سعادت مند بنا دیتا ہے۔ تو یہ والدین سے حسن سلوک اور صدقہ کرنے کی بلائیاں ہیں کہ عمر میں اضافہ ہوتا ہے اور انسان کی بدبختی کو سعادت مندی میں بدل دیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے رو رو کے یہ دعا مانگتے، آپ بھی اس دعا میں آخر میں میرے ساتھ شریک ہو جائیں۔ آپ فرماتے اللہم ان کنت کتبتنی فی اہل السعادہ فاثبتنی فیہا، یا اللہ اگر تو نے مجھے اہل سعادت میں لکھا ہوا ہے تو مجھے وہیں لکھے رکھنا۔ وَإِن كُنْتَ كَتَبْتَ عَلَيَّ شَقَاوَةً أَوْ ذَنْبًا فَامْحُهُ، اگر تو نے میرے اوپر کوئی گناہ یا بدبختی لکھ رکھی ہے تو اسے مٹا دے۔ وَأَثْبِتْنِي فِي أَهْلِ السَّعَادَةِ، اور یا اللہ مجھے سعادت مند بندوں کی لسٹ میں لکھ دے، میرا نام وہاں پہ لکھ دے۔
فَإِنَّكَ تَمْحُو مَا تَشَاءُ وَتُثْبِتُ وَعِندَكَ أُمُّ الْكِتَابِ۔ یا اللہ تو جو چاہتا ہے وہ لکھتا ہے، جو چاہتا ہے وہ مٹاتا ہے، اور تیرے پاس ام الکتاب اور لوح محفوظ ہے۔ آئیے ہم بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ سورۃ الرعد کے ان مضامین کا صدقہ ہمیں اہل سعادت میں شامل فرمائے، بدبختوں سے ہمیں دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اہل اللہ کی صحبت اور سنگت اسی طرح نصیب رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔